اچھا، اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد جب وطر ادا کرتے ہیں تو وطر ادا کرنے کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ حنفی حضرات بھی پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں واضح حکم موجود ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ اب اس معاملے میں آپ 2 نفل جو ہے وہ اس کے بعد ادا کرتے ہیں، اس کا جواز کیا ہے، اس کی ذرا تفصیل بیان کریں۔ تو میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو تاک کر دے گی، وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، آڈ کو انگلش میں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے۔ تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی، کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں، پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دیتا ہے، وطر کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ۔ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب ہے، پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی۔ اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے، یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں۔ عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے، یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا، کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتہ نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے، اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے، اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے، لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے، تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ حدیث نہ ہو، وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں، سر کمال۔ امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت
کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6 اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں وطر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں، ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے بھی، کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دیں۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے، سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں۔ حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں۔ وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم اقتداء میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے۔ تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وطر پڑھ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وطر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھیں ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19، 20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا۔ تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے۔ اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ نفلی عبادت ہے،
اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے دونوں جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ اہل حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آیا تھا، 20 اور پڑھا دیں، 40 ہو گئی. تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.